إن الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرني ربي بتسعة خشية الله في السر والعلانية وكلمة العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وعفو عمن ظلمني وأن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظر عبرة وأمر بالعرف وقيل بالمعروف صدق النبی الکریم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ان 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ جس طریقے سے قرآنی آیات میں ایک ملکوتی غنا ہے، اسی طرح اس حدیث کے الفاظ میں ایک آہنگ موجود ہے۔ یہ 9 باتیں بہت اونچی اور بلند ہیں، گویا یہ انتہائی پختہ، پوری طرح تربیت یافتہ، بہت مہذب اور شائستہ شخصیت کے اوصاف ہیں۔ وہ 9 باتیں یہ ہیں۔ اگر ہم ان 9 باتوں کو تھوڑا سا غور کر کے سن لیں، سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہماری دنیا کے، ہماری اپنی ذات کے، ہمارے معاشرے کے بہت سارے معاملات اچھی طریقے سے سلجھ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف دل میں موجزن، اللہ کا خوف دل میں موجزن ہو، تنہائی میں بھی اور علن بھی۔ لوگوں کے سامنے تو سب ہی اللہ کے احکام پر چلنے والے بنتے ہیں، مگر اصل صورتحال تخلیہ اور تنہائی میں سامنے آتی ہے۔ نمبر 2 وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا ترجمہ ہے اور عدل کی بات کروں غصے اور خوشی کی حالت میں، یعنی کسی حالت میں بھی انصاف سے نہ ہٹوں، کوئی بھی حالت ہو، میرے سامنے کوئی بھی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، تو عدل کی بات کروں۔ نمبر 3 والقسط فی الفقر والغنا، اور فقر اور آسودگی میں میانہ روی اختیار کروں۔ یہی بات ہے جو سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی وہ لوگ جب بھی خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 4 وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اور جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، مطلب کہ جو مجھ سے نفرت کرتا ہے، جو بیزار ہوتا ہے، جو میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، میں اس کے لیے خیر کا پہلو ہی رکھوں ہمیشہ۔ نمبر 5 وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور جو مجھے محروم رکھے میں اسے عطا کروں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک دیکھ لیجیے۔ صرف ایک ہی مثال میں دوں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد وہاں سے نکل رہے تھے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا گھر، تو فرمایا تم لوگوں نے ہمارا گھر رہنے ہی کب دیا ہے۔ لیکن یہی دیکھیں کہ وہی لوگ جب ان پہ فاقہ آیا، قحط آیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کی مدد فرمائی۔ غزوہ حنین میں کس طریقے سے ان لوگوں کی مدد کی جو ساری زندگی کاٹتے رہے، جو آپ سے چھینتے رہے، اور ان کو کس طریقے سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
نمبر 6 وہ عفو عمن ظلمنی، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں. اور اسی چیز کو دیکھیے جب فتح مکہ ہوا تو مکہ کے لوگوں نے کیا کہا کہ ابھی آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اپنے بھائی یوسف والی ہی بات کرتا ہوں، جو انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جنہوں نے 23 سال تک آپ پہ، 20 سال تک، 13 سال تو خاص طور پہ اس میں جو ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچ کے بھی چین سے نہیں رہنے دیا، جب پورے طریقے سے آپ کے پاس حاکمیت آ گئی اس علاقے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا. نمبر 7 وَيَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا، اور یہ کہ میری خاموشی غور و فکر پر مشتمل ہو، یعنی اس کائنات میں غور و فکر کیا جائے. جیسے قرآن مجید میں کئی مقامات پر غور و فکر کی تلقین کی گئی ہے. مثلا آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، وہ اپنی کروٹوں کے بل، ویتفکرون، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، اللہ کی تخلیق میں جو اس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، فقنا، بچا لے ہم کو عذاب النار، آگ کے عذاب سے. اور پھر سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں، لم یخروا، وہ گر نہیں پڑتے ہیں، علیہا، اس کے اوپر، صما و عمیانا، گونگے اور بہرے ہو کر، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں اس کو. اور 8 نمبر ونطقی ذکرا، اور میرا بولنا ذکر پر مشتمل ہو، یعنی میں جب بھی خاموش رہوں اور میں بولوں تو اللہ کا ذکر کروں. اور اللہ کا ذکر سے مراد سمجھتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کرنا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور بہت ساری چیزیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کیجیے قرآن کے ذریعے سے ان کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَنَظَرِ عِبْرَةٍ، اور میرا دیکھنا عبرت پذیری کا دیکھنا ہو. اسی طرح عبرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ آپ نے کوئی شے دیکھی اور اس کی حقیقت تک جا پہنچے. یہی پیغام ہے آج کا. اس درس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وأقول قولی هذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.